اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ماہ مبارک رمضان خود سازی کا مہینہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان بہت عظیم مہینہ ہے۔ ایک ایک لمحے کی قدر اور منزلت کو پہچاننا پڑے گا۔ ماہ مبارک رمضان کی عظمت کے سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنہ۔ اگر بندہ یہ جان جائے کہ رمضان المبارک میں کیا ہے، یعنی اس کی عظمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تو لود ان یکون رمضان السنہ، تو وہ چاہے گا، اس کی خواہش یہ رہے گی کہ یہ رمضان جو ہے یہ سال بھر رہے، پورے سال کا روزہ رہے، صرف ایک مہینے کا روزہ نہ رہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں رمضان المبارک میں روزوں کی شیرینی کا احساس ہوگا، جب ہمیں روزوں کی مٹھاس کا احساس ہوگا، اس وقت یہ فکر ہمارے اندر ایجاد ہوگی۔ اگر ہم نے روزے کو صرف بھوک اور پیاس سمجھا ہے تو شاید ہم بھوکے پیاسے سال نہیں، پوری زندگی ہم گزار لیں، لیکن ہم کو حقیقی نہ روزے کا مفہوم سمجھ میں آئے گا، نہ رمضان المبارک کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ لہذا بہت سارے بزرگان علماء اور فقہا وہ اس بات کی مقید تھے، اصلاً ان کی عادت تھی کہ جیسے ہی ماہ مبارک رمضان شروع ہوتا تھا، پہلے روزے کا دن آتا تھا، نماز شکر 2 رکعت پڑھتے تھے کہ پروردگار عالم نے ان کو توفیق دیا، حیات دیا کہ وہ زندہ ہیں اور ماہ مبارک رمضان کو انہوں نے درک کیا۔ اس مہینے میں بہت ثواب ہے، پروردگار عالم مختلف بہانوں سے ثواب لٹا رہا ہے، بانٹ رہا ہے، تاکہ انسان کسب کرے، اس کو اپنے اندر شامل کر لے، جذب کر لے ان تمام چیزوں کو۔ اور ضروری نہیں ہے کہ انسان تمام جو بھی ثواب ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں بیان کیے گئے ان کو حاصل کر سکے۔ ممکن ہے انسان کی زندگی کفاف نہ کرے، کافی نہ ہو، لہذا ان چیزوں کے لیے خاص طور سے ماہ مبارک رمضان میں روزے اور اپنے اعمال کے سلسلے میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ یہ خود سازی کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں ویسے بننا ہے جیسے پروردگار عالم چاہتا ہے ہم سے۔ رمضان المبارک کی عظمت کا اندازہ اسی سے لگائیے کہ تمام کتب الہیہ، جسے آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے، وہ ساری کے ساری کتابیں آسمانی ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ باقی دوسری کتابیں بھی ماہ مبارک رمضان میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام کتب آسمانی ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئی۔ خود حضرت فرماتے ہیں کہ توریت 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ اور یہ روایت جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت کے ہاں موجود ہے یا کہیں ادھر ادھر لکھی، نہیں، ہماری معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ یہ روایت ہماری معتبر کتابوں میں موجود ہے، کافی میں موجود ہے یہ کتاب روایت، شیخ کلینی نے بھی اس کو نقل کیا، وسائل الشیعہ میں بھی موجود ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 12 رمضان المبارک کو جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انجیل نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا انہوں نے کہ 18 رمضان المبارک کو زبور جناب داؤد کے اوپر نازل ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ 23 رمضان المبارک کو قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا عظیم مہینہ ہے، الہی کتابیں، آسمانی کتابیں اس مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک چیز باندھ دی جاتی ہے اور ایک چیز کھول دی جاتی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا چیز باندھی جاتی ہے اور کیا چیز کھولی جاتی ہے۔ اس مہینے میں شیطان باندھ دیا جاتا ہے،
زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ شیطان کو، بچوں کے لیے یہ سوال ایجاد ہوتا ہے، شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیر میں جکڑا جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ شیطان جیسی چیز اس کو باندھ دیا جاتا ہے؟ شیطان، وہ شیطان جس نے ابو البشر جناب آدم کو دھوکہ دیا تھا، گمراہ کیا تھا۔ تو اس میں ضرورت یہ ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ شیطان باندھ دیا جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس مہینے میں کیسے شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے؟ روایت میں ہے کہ اس مہینے میں شیطان کمزور ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، اگر کہیں کوئی جنگ ہو رہی ہو، یہ بات اس لیے وہ بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو اس بات کو۔ اگر دو فوج آمنے سامنے لڑ رہی ہوں تو سامنے والی فوج کو کمزور کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ ادھر 2000، اس طرف بھی 2000 یا 2500، لیکن یہی 2500 کو اگر 5000 کر دیا جائے، 7000 کر دیا جائے۔ جنگ بدر میں دیکھیے، ایک طرف 3000 کا لشکر تھا، دوسری طرف 300 تھے۔ تو ملائکہ جب نازل ہوئے، اصل ملائکہ کوئی جسم میں نہیں نازل ہوئے تھے، لیکن دشمن کے لشکر نے دیکھا کہ ادھر تو تعداد بہت زیادہ ہے۔ پہلے تو وہ سوچ رہے تھے کہ یہ 300 ہیں، انہیں تو ہم گاجر مولی کی طرح کاٹ کے کنارے کریں گے، جنگ ہم جیت جائیں گے۔ لیکن جب نصرت بیک سپورٹ ہوا ہے، نصرت ہوئی ہے، دشمنوں نے دیکھا کہ یہاں 300 نہیں، یہاں تو کئی ہزار ہیں، ان کی حالت خراب ہو گئی۔ تو جنگ میں اگر ایک طرف جنگ میں جیتنا ہے، دشمن کے اوپر غلبہ پانا ہے، تو ہم اگر بیک سپورٹ ہم کو مل جائے، فوج ہم اپنی تعداد اس کی زیادہ کر دیں، جسے سپورٹر کہتے ہیں، پیچھے سے بیک سپورٹ اگر ہم کو مل جائے، تعداد فوج کی زیادہ ہو جائے، تو اس صورت میں فوراً کے فوراً دشمن جو ہے اس کا جو روحیہ ہے، اس کا جس کو کہیے کہ وہ اندر سے ٹوٹ جائے گا، اس کو یہ احساس ہو جائے کہ ارے یہ تو بہت زیادہ ہیں تعداد میں، اب ہم انہیں نہیں ہرا سکتے۔ بس یہی ہے کمزوری، یہی ہے ضعف۔ شیطان ماہ مبارک رمضان میں کمزور ہو جاتا ہے۔ کیوں کمزور ہوتا ہے؟ لا يعلم عددا الا اللہ، یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ فرشتوں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ لا يعلم عددن، ان کی تعداد یعنی ایسے فرشتوں کی تعداد تو کوئی گین ہی نہیں سکتا ہے خدا کے علاوہ۔ کیسے فرشتوں کی؟ وہ فرشتے جو ماہ مبارک رمضان میں بندگان خدا کی، روزے داروں کی مدد کرنے کے لیے نازل ہوتے ہیں آسمان سے۔ یہ بیک سپورٹ ہے روزے داروں کے لیے خداوند عالم کی طرف سے۔ بھائی رمضان میں شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے آپ، اتنے زیادہ ملائکہ انسانوں کی پشت پناہی کے لیے نازل ہوتے رہتے ہیں کہ کوئی انہیں گن نہیں سکتا۔ ان اللہ عز وجل وکل ملائکۃ بالدعاء للصائمین، روزے داروں کے لیے خداوند عالم خود اور اس کے تمام ملائکہ، ان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اپنے روزے داروں کے لیے، پروردگار عالم کے روزے داروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو جس کے پیچھے بیک سپورٹ میں جس کے خدا کی دعا ہو، ملائکہ معصومین فرشتوں کی دعائیں ہوں، اس کے سامنے شیطان کی کیا حیثیت ہے؟ خوب شیطان پیچھے ہٹتا ہے۔ کیسے پیچھے ہٹتا ہے؟ بات وہی ہے کہ جب ہماری طاقت زیادہ ہوگی، سامنے والے کی طاقت کم ہو جائے گی، وہ پیچھے ہٹنے لگے گا۔ ہماری طاقت زیادہ کیسے ہوتی ہے؟ اور اچھا دیکھیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ اکٹھے حملہ نہیں کر دیتا ہے کہ حملہ کر دیا اس نے اپنے کنٹرول میں کر لیا، نہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم بے قدم۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں اس بات کو فرمایا ہے کہ ان الشیطان یسنی لکم طرقہ ویرید ان یحل دینکم عقدتاً، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ، مرحلہ مرحلہ، ایک قدم کے بعد دوسرا قدم شیطان گمراہ کرتا ہے یہ لوگوں کو۔ علماء نے، بزرگان نے اس بات کو کہا ہے کہ دیکھیں کوئی چیز جب الجھ جاتی ہے، گرہ پڑ جاتی ہے اس کے اندر، تو ایک ایک گرہ، اکٹھے ساری گرہ نہیں کھولی جا سکتی، ایک ایک گرہ کھولی جاتی ہے، تب وہ سلجھتی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان سب سے پہلے انتخاب کرتا ہے کہ ہمیں فلاں بندے کو منحرف کرنا ہے،
ہاں یہ بندہ جو ہے یہ مستحبات کا پابند ہے، اچھا اب اس کے اندر ہم خطور کرتے ہیں، اس کا دل مستحبات سے ہٹاتے ہیں. اب یہ سوچے گا اما یہ تو مستحب چیزیں ہیں، اس کو عمل انجام دینے کی عادت ہے، اس پہ عمل کرنے کی عادت ہے، کون سا گناہ ملنا ہے ہم کو، چلو رہنے دو، انجام نہیں دیتے. پہلے مستحبات سے، فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے اس کا، مستحبات سے دور کرتا ہے شیطان. پھر اس کے بعد اب وہ یعنی یہ اس نے ایک گرہ جو ہے کھول لی. اب دوسری گرہ اس کی کیا ہے، وہ مکروہات کو انجام دینے کے لیے اس کو تشویق کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ شاباش شاباش جاؤ، ہم مکروہی تو ہے، کون سا گناہ ملنا ہے، کر لو یار کر لو. شیطان چڑھاتا ہے، یہ بندہ مکروہ کو انجام دیتا ہے، مستحبات چھوڑ دیتا ہے، مکروہ کو انجام دینا شروع کرتا ہے. یہ دوسری گرہ ہو گئی. اب مکروہ میں وہ کہتا ہے کہ کوئی اس میں عیب تو ہے نہیں، کوئی گناہ بھی ہے نہیں، انجام دو. اب اس کے بعد تیسرے مرحلے میں وہ واجبات کے اوپر حملہ کرتا ہے، واجبات کے اوپر حملہ کرتا ہے، یعنی واجبات کے سلسلے میں سست کر دیتا ہے. ہاں اذان ہو رہی، پہلے اذان ہو رہی تھی تو فوراً نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا، اب کیا ہے، ہاں اذان میں ابھی تو ٹائم ہے، آخر تک ہے، بہت ٹائم ہے، ابھی کئی گھنٹے کے ٹائم ہے، آخر پڑھ لیں گے، ابھی پڑھتے ہیں، تھوڑی دیر میں پڑھیں گے، ابھی 1 گھنٹے بعد پڑھ لیتے ہیں، یہ کام کر لیں. یہ شیطان کے حربے ہیں. واجبات سے اس نے سست کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو آدمی آن دا ٹائم فرسٹ ٹائم نماز پڑھتا تھا وہ اب سورج ڈوبتے ہوئے پڑھ رہا ہے. یہ اس کا تیسرا اسٹیپ ہے. اور چوتھے اسٹیپ میں وہ کیا کرتا ہے، حرام چیزوں کو بہت اس کے لیے خوشنما بنا کے پیش کر دیتا ہے. جو چیزیں حرام تھیں اب چونکہ مستحب چھوڑ چکا ہے، مکروہ انجام دینے لگا، واجبات میں سست ہو چکا ہے، اب حرام کا مرحلہ آ رہا ہے. جب حرام سامنے اس نے پیش کر دیا بہت اچھا خوبصورت طریقے میں، کبھی فلموں کی شکل میں، کبھی گانوں کی شکل میں، کبھی دوسری موج مستی کی شکل میں، کبھی ماڈرن ہونے کی شکل میں، نہ جانے الگ الگ شکلوں میں ہے. تو جب انسان کے سامنے حرام کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیا، اب وہ ان حرام کو آسانی سے انجام دینے لگے گا. کیا ہوا، یہاں پہ شیطان مضبوط ہو گیا ہے. یہاں شیطان کی جو ہے وہ شیطان مضبوط ہو گیا، پوری طور سے مسلط ہو چکا ہے. اب ایسے شیطان کو ہٹانا، ان کے چنگل سے باہر نکلنا آسان کام نہیں ہے. جس طرح سے دام میں شیطان نے اچانک سے نہیں پھنسا لیا ہے اپنے جال میں، اسٹیپ بائی اسٹیپ مرحلہ مرحلہ پھنسایا ہے، اپنے شکار بنایا ہے، اسی طرح سے اس کے جال سے بھی آدمی مرحلہ مرحلہ نکل سکتا ہے. کسی بھی جنگ میں فوراً کے فوراً حملہ کیا اور فوراً کامیابی نہیں ہوتی ہے. ہندی میں کہتے ہیں رڑنیتی، اس کی کچھ اسٹریٹجکس ہوتی ہیں جو فالو کرنی پڑتی ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ دھیرے دھیرے کر کے آدمی آگے بڑھتا ہے جنگ کے میدان میں، اور پھر آخر میں فتح یاب ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، پیروز ہوتا ہے. اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان کے چنگل سے چھوٹیں، تو پہلی چیز میں نے عرض کیا تھا کل، ارادہ مضبوط کریں. ارادہ مضبوط ہو جائے گا، ارادے پر قوی ہوں گے، محکم ہوں گے، ہم آگے بڑھیں گے. کیونکہ ہمارے بیک سپورٹر خداوند عالم ہے، ملائکہ ہیں، ان کی دعائیں ہیں ہمارے ساتھ. اب ہم دیکھیے ماہ مبارک رمضان میں سو رہے ہیں ہم، نومکم فیہ عبادہ، ہمارا سونا کیا ہے، عبادت ہے، مستحب ہے نا، انجام دے رہے ہیں. سانس لے رہے ہیں، انفاسکم فیہ تسبیح، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، تسبیح کا ثواب لکھا جا رہا ہے، مستحب ہے نا. یہ مستحبات ہیں جو لشکر ہیں ہمارے. جب شیطان اپنی طاقت لے کے ہمارے سامنے آئے گا ماہ مبارک رمضان میں، دیکھے گا ارے یہ تو سو رہا ہے، سونے میں اس کو ثواب مل رہا ہے، سانس لے رہا ہے، سانس میں تسبیح کا ثواب مل رہا ہے، ایک آیت قرآن کی پڑھ رہا ہے، پورا ختم قرآن اس کو مل رہا ہے. یہ وہ فوجیں ہیں جنہیں دیکھ کر کے شیطان کی ہمت اور قوت پست ہو جائے گی، وہ کمزور ہو جائے گا. جب کمزور ہو جائے گا تو پھر وہ ہمارے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا ہے. مستحب مسجد جا رہا ہے، افطار کرا رہا ہے، لوگوں کو غریبوں کی مدد کر رہا ہے، صلہ رحم کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. جب شیطان کے سامنے ہم مضبوطی سے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر شیطان کی ہمت نہیں ہے، شیطان بیچارہ مظلوم، اس وقت وہ ہمارے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، یعش کا مطلب یہ عین یہ شین عیشہ کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہو جانا. جب ہم کمزور ہو جائیں گے، جب ہم ذکر خدا سے کمزور ہو جائیں گے، شیطان ہمارے اوپر اٹیک کرے گا. لیکن اگر ہم مضبوطی سے مقابلہ کریں گے، ڈٹ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، تو شیطان ہمارا
ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے، ہمارے اوپر اپنے کوئی بھی جال وہ نہیں پھینک سکتا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان شیطان سے آزاد ہونے کا مہینہ ہے، شیطان کے چنگل سے۔ اگر ہم ابھی تک شیطان کے چنگل میں پھنسے تھے تو ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو اس کے چنگل سے آزاد کرا سکتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان نور خدا کا مہینہ ہے، اس میں نور خدا جو ہمارے اندر کبھی یہ نور جو ہے یہ ٹمٹماتے ہوئے بلب کی طرح اگر جل رہا ہے تو اس نور خدا کو ہم اس مہینے میں ہیلوجن میں تبدیل کر سکتے ہیں، پروجیکٹر لائٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں ہم اپنے اندر۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم تمام لوگوں کو اس مہینے میں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ پھر کبھی ہم لوگوں کے اوپر شیطان غالب نہ آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔